السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، تقریر، درس، وعظ یا خطبے کو مؤثر بنانے کے لیے چند اقدامات اور تجاویز کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ علماء اکرام، واعظین، مقررین پاسبان علوم نبوت ہیں۔ خطباء، مقررین، علماء اپنی مجالس میں علم کے خزانے لٹاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ایسے علماء کی مجالس سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ناظرین، دستور ہند میں جو دفعات ہیں، مذہبی آئینی اختیارات و تحدیدات سے متعلق آرٹیکل 25 تا آرٹیکل 30 اس بات کی ضمانت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ ہم واعظ، مقرر دین پر، اپنے دین پر چلیں اور اس کی نشر و اشاعت کریں۔ آئیے خطبے کو، درس کو مؤثر بنانے میں سب سے پہلی ایک خصوصیت ہمارے اندر تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز ایسے عالم دین، داعی، تحریک کے ہر فرد کے لیے جو دین و ملت کے لیے بڑے بڑے کام اخلاص کے ساتھ انجام دینا چاہتا ہے، اس کے لیے تہجد کی نماز انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح درس یا خطبہ مؤثر بنانے کے لیے ضروری یہ نہیں کہ زیادہ تفسیریں پڑھیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے حالات حاضرہ، کرنٹ سچویشن پر کیسے منطبق کریں، کیسے اپلائی کریں۔ لہذا اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ مقرر، واعظ، علماء معلومات انڈیلنے کا نام درس نہیں ہے، تقریر نہیں ہے۔ معلومات انڈیلنے کا نام صرف درس نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، بلکہ اس میں روحانیت ہونی چاہیے۔ درس کو تھوڑی زندگی اور توانائی دیں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں میرے عمل میں کوئی کوتاہی تو نہیں۔ واعظ کے لیے ضروری ہوتا ہے، مقرر کے لیے ضروری ہوتا ہے، اہل علم، ائمہ اکرام وغیرہ کا جب تذکرہ اپنی تقریر میں کرتے ہیں تو ہم ادب و احترام کے ساتھ کریں۔ درس، خطبہ، تقریر لمبا چوڑا نہ دیا جائے، مناسب وقت میں ختم کر دیں تاکہ لوگوں کو تشنگی محسوس ہو اور مزید کی خواہش ہو۔ خطبہ جمعہ کو لمبا کر دینا دراصل عوام کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ درس، تقریر، خطبے کے لیے تیاری کے ساتھ نکلنے سے پہلے ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، نبی پر درود بھیجیں اور اپنی زبان میں تاثیر، اپنے بیان میں تاثیر کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ علم کے میدان میں کمال کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی رائے کے خلاف بھی بہتر رائے ہو سکتی ہے، ہم اس کا احترام کریں۔ درس ایسا دیں کہ عوام کو لگے، عوام کو یہ محسوس ہو کہ اس سے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، انہیں زندگی کے قریب تر لانے کی کوشش کریں۔ درس یا خطبے میں، تقریر میں ایسی بات نہ کریں جو باعث فتنہ یا باعث فساد ہو۔ درس، تقریر، خطبہ دینے والے کا ظاہری حال مناسب ہونا چاہیے، اپنی تہذیب اور شائستگی کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر ہی آپسی اختلافات شدت سے اختیار کر جائیں تو بھلا ہم عوام کو اتحاد کا کیا درس دیں گے؟ تو لہٰذا ہمارے اندر سب سے پہلے اتحاد و اتفاق جنم لیں، وہ خصوصیت ہمارے اندر پائی جائیں۔ جو مقرر، یاد رکھیں اس بات کو کہ جو بھی مقرر، واعظ، تقریر کرنے والا لوگوں پر علمی روب ڈالنا چاہتا ہے، وہ در حقیقت خیانت کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ہنر خود لوگوں کو مرعوب کرے گا آپ سے۔ مقرر کو چاہیے کہ مشکل الفاظ کے استعمال سے پرہیز کریں۔ جب اخلاص ہو تو سیدھی سادھی معمولی گفتگو بھی دلوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ بدلتے ہوئے حالات حاضرہ میں ایک مقرر، علماء اپنے الفاظ، چاہے وہ تقریر ہو یا تحریر، دیکھ کر سمجھ کر استعمال کریں۔ لایانی باتوں سے، انتشار کی باتوں سے، اختلافات کی باتوں سے پرہیز کریں۔
ہم اپنی تقریروں خطبات میں ایسے واقعات جس میں شکست و ہار کا سامنا کرنا پڑا یا تلخ تجربات اٹھانے پڑے اسی پر ہم زیادہ ڈسکشن کرتے رہتے، لیکن ایسے واقعات جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا اس کا ذکر ہم کہیں نہیں کرتے۔ مثلا 656 میں عباسیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا تو مقرر کہنے لگتا ہے کہ تاتار نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن صرف 2 سال کے بعد 658 میں سیف الدین قطز نے ایسا انقلاب لایا کہ تاتاریوں کی تاریخ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اس کا تذکرہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح مقرر قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر اس سے اپنا کوئی مفہوم نکال رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ہی یہ کہنا پڑے گا کہ یہ میرا مفہوم ہے، یہ میں نے سمجھا ہے، کیونکہ قرآن برحق ہے، لیکن آپ اس سے جو مفہوم کشید کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اس کو ایسا پیش نہ کریں کہ یہ قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کے مفہوم بیان کرنے میں مقررین خطباء کو احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ مفہوم میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بعض خطباء، بعض مقررین کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ اختلافی مسائل کو لا کر زور و شور سے پیش کرتے ہیں، اور جو اتفاقی مسائل ہوتے ہیں اس پر بات ہی نہیں کرتے۔ یہ تو خوارج کا انداز ہے کہ وہ صحابہ کی غلطیوں کو تلاشتے تھے۔ مقررین خطباء ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مالداروں کو خود پر حاوی ہونے نہ دیں، کیونکہ یہ مالداری نے علم والوں کو پیچھے کر دیا ہے، پچھاڑ دیا ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ مقرر، واعظ، خطباء مسلک کے داعی، مسلک کے واعظ، مسلک کے مقرر نہ بنے، بلکہ دین کے داعی بنے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے داخلی محاذ کو اپنا نصب العین بنا لیا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔